عزیزو، ہم خدا ان کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں جس کی رحمت اور جس کے فضل سے آج پھر ہم خدا ان کے گھر میں ہیں۔ اور پچھلے ہفتے کنفرمیشن تھی، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ان بچوں کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کیا، خدا یسوع مسیح کو اپنی زبان سے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، اور ہماری ان کے لیے دعا ہے کہ وہ خدا میں روز روز بڑھتے اور قوت پاتے چلے جائیں۔ عزیزو، ہم خدا کے کلام مقدس میں سے خدا کے پاک کے بارے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، واعظ سنتے ہیں، اور میں نے اس سے پہلے جو واعظ آپ کے سامنے پیش کیا وہ اس سلسلے کا پہلا واعظ تھا، جس میں نے یہ عرض کیا کہ کیوں ضروری ہے کہ ہم the doctrine of Holy Spirit یعنی خدا کے پاک روح کا جو علم ہے اس کے بارے میں جانیں، اور میں نے 5 باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی جن کی بنا پر یہ ضروری ہے کہ ہم خدا کے پاک روح کو جانیں۔ اور آج خدا کے کلام مقدس میں سے جو پیغام میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کا ٹاپک یا تھیم اس طرح سے ہے What or who is the Holy Spirit؟ خدا کا پاک روح ہے کیا؟ کیونکہ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ جہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کی ڈاکٹرن جو ہے اس کو جاننا اور اس کی اسٹڈی کرنا ضروری ہے، اور ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ خدا کا پاک روح کیا ہے۔ اسے ہم اردو زبان میں ہولی اسپرٹ کہتے ہیں، اور ہولی کا لفظ اگر آپ عبرانی زبان میں پڑھتے ہیں تو عبرانی زبان میں اسے قدوس اور گریک میں اسے ہیگیوس جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اسپرٹ کا لفظ جو ہے اسے عبرانی زبان میں دیکھتے ہیں تو وہ روح یا روح ہے، اور اگر آپ اسے یونانی میں دیکھیں گے تو پیروما ہے۔ اور یہ دو الفاظ نئے اور پرانے عہد نامے میں خدا کے روح کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور اسی تو جب ہم ببلیکلی خدا کے پاک روح کے بارے میں یا ہولی اسپرٹ کے بارے میں جاننا چاہیں تو اس کے لیے یوں بیان کیا جاتا ہے According to the Holy Bible, the Holy Spirit is the presence and the word of the living God here and now in our individual lives and in the church and in the world. یعنی خدا کے کلام کے مطابق بائبل مقدس کی روح سے ہولی اسپرٹ جو ہے اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زندہ خدا کی موجودگی ہے، اور یہ ہماری شخصی زندگیوں میں، ہماری کلیسیائی زندگی میں اور دنیا میں۔ اور اسی جو ہم خدا کے کلام مقدس کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں بہت سے لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ آپ کے سامنے یہ ذکر کیا گیا تھا کہ بہت سے نام کیے گئے ہیں، ڈیزگنیشن جو ہے وہ دی گئی ہیں، اور ہم جب پرانے اور نئے عہد نامے کو دیکھتے ہیں تو ہولی اسپرٹ کا مطلب ہے دا بریتھ آف لائف یعنی زندگی کا دم، اور پھر اسی کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک پاور ہے، ایک انرجی ہے، یعنی ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے جو ہماری زندگی میں آتی ہے۔ اور اگر آپ دوسرا سیموئیل اس کا 22واں باب اس کی 16ویں آیت کو دیکھیں گے، 2 سیموئیل چیپٹر 22 ورس 16 تو وہاں لکھا ہے ایئر ان موشن، یعنی جب ہوا جو ہے وہ موشن میں ہوتی ہے، حرکت میں ہوتی ہے، تو اسے بھی جو ہے وہ روح کہا جاتا ہے۔ تو اگر آپ قداس کی کتاب کا 30واں باب اور اس کی 8ویں آیت کو پڑھتے ہیں، جینیسس چیپٹر 3 ورس 8 تو وہاں لکھا ہے a gentle breeze، اور وہاں آپ خدا کے کلام میں یہ پڑھتے ہیں کہ خدا ٹھنڈے وقت باغ میں سیر کرتا تھا اور آدم کے ساتھ اس کی رفاقت ہوتی تھی۔ اور اگر آپ عیسائیاء کی کتاب کا 38واں باب اور اس کی 3 آیت کو دیکھتے ہیں، آئزیہ چیپٹر 31 ورس 3 تو اس کا مطلب ہے the energy of life in God۔ تو ہم خدا کے کلام مقدس میں اس بات کو سیکھتے ہیں کہ یہ اس کے معنی ہیں جو بائبل مقدس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور اگر آپ گریک فلسفی کو دیکھتے ہیں، ہیلینسٹک فلسفی کو اگر آپ دیکھتے ہیں، یعنی آپ اینشنٹ گریک کی جو فلسفی ہے اس کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں جب خدا کے پاک روح کا ذکر کیا گیا تو فلسفی اس طرح سے ہمیں یہ علم دیتی ہے۔ فلسفی says about the Holy Spirit
illustrated like this. A vital nervous fluid which extends from the soul throughout the person, endowing him or her with energy and life. تو Hellenistic philosophy جو ہے جب اس میں خدا کے پاک روح کو جانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ نروس فلوئڈ ہے، یعنی ایک بہنے والا مادہ ہے جو انسان کی زندگی میں سرایت کرتا ہے، اور پھر جب اس میں سرایت کرتا ہے تو اسے طاقت دیتا ہے اور اسے زندگی دیتا ہے۔ اور عزیزو جب ہم اس کے بارے میں مزید دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے یعنی خدا کے پاک روح کے لیے جسے ہم ہولی اسپرٹ کہتے ہیں، خدا کا پاک روح کہتے ہیں، the irresistible power، یعنی ایک ایسی پاور ہے، ایک ایسی طاقت ہے، ایسی قوت ہے جو irresistible ہے، جس کی کوئی مزاحمت نہیں کر سکتا ہے۔ اور عزیزو ہم خدا کے پاک روح کے لیے اس طرح سے دیکھتے ہیں the Holy Spirit is the irresistible power by which God accomplishes His purposes, whether creative or destructive، یعنی یہ ایک ایسی پاور ہے جس سے خدا اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے، چاہے وہ کریٹو ہے یعنی کسی چیز کو تخلیق کرنے کے لیے ہے، یا ڈسٹرکٹیو ہے یا کسی چیز کی تباہی کے لیے ہے۔ اور عزیزو ہم خدا کے کلام مقدس میں پاک روح کے بارے میں یہ جانتے ہیں with the same root, with the Holy Spirit, He creates the host of heaven۔ اگر آپ زبور کی کتاب کا 33واں باب اور اس کی 6 آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ لشکر اس کے دم سے بنے ہیں۔ اگر ہم زبور 33 اور 6 آیت کو دیکھتے ہیں Psalm 33:6 تو وہاں خدا کے کلام مقدس میں اس طرح سے لکھا گیا ہے۔ 33 زبور کی 6 آیت کو جب ہم پڑھے تو لکھا ہے آسمان خداوند کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا ہے۔ اور اگر آپ قاضیوں کی کتاب کا 3واں باب اور 10ویں آیت کو دیکھتے ہیں اور پھر 14واں باب اور 6 آیت دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے gives power to judge، یعنی وہاں قاضیوں کا مطلب ہے انگلش میں ججز انہیں کہا جاتا ہے، جو قوم کا انصاف کرتے تھے اور ان کو جو طاقت اور قوت جو ہے وہ ملتی تھی وہ انصاف کرنے کے لیے، وہ جسٹس کرنے کے لیے وہ خدا کے پاک روح کے وسیلے سے ملتی ہے۔ اور اگر آپ حزقیل کی کتاب کے 3 باب کی 12ویں آیت کو اور 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں اور پھر 11ویں باب کی 1 آیت کو تو وہاں پر لکھا ہے حزقیل کی کتاب میں کہ خدا کا روح انہیں اٹھا لیتا تھا اور کسی اور جگہ پر انہیں لے جاتا تھا۔ snatches the prophets, lift them and places them elsewhere۔ اور حزقیل بار بار اپنی کتاب میں اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ خدا کا روح مجھے اٹھا کر لے گیا۔ اور عزیزو ہم خدا کے کلام مقدس میں جب خدا کے پاک روح کی بات کرتے ہیں تو بعض دفعہ ایک اسکالر یہ کہتا ہے the band